آج آپ کو پتہ ہے کہ کابینہ کا دوسرا اجلاس ہوا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت، اور اس میں سب سے پہلے تو جو اندھوناک واقعہ کل دہشت گردی کا پیش آیا ہے، کنفوشس سینٹر چائنیز کراچی کے اندر، اس کی پوری کابینہ نے شدید مذمت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ پورا اوور آل جائزہ لیا جائے گا جو سیکیورٹی کے حالات ہیں چائنیز سے ریلیٹڈ، جہاں جہاں وہ مقیم ہیں اس وقت، چاہے وہ منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں یا پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے تمام صوبوں کے اندر، اس کا اثر نو جائزہ لیا جائے، اور جو اس سے ریلیٹڈ ایک اور بریفنگ بھی وزارت داخلہ نے دی جس میں ڈفرینٹ جو اسپیکٹس ہیں لا اینڈ آرڈر کے، اس کو ڈسکس کیا گیا، اور ایک پورا سیکیورٹی پلان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر جو سی پیک ریلیٹڈ، چائنیز ریلیٹڈ جتنے منصوبے ہیں، اور بھی جو ڈفرینٹ پارٹنرز ہیں اسٹریٹجک، ان کے لوگ بھی جہاں جہاں کام کر رہے ہیں، اس پورے سیکیورٹی پلان دوبارہ سے جائزہ لینے کے لیے وزارت داخلہ کو کہا گیا، جس ضمن میں جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ تمام صوبوں کا دورہ کریں گے۔ آج وہ کراچی گئے ہوئے ہیں، اور وہاں جو کراچی کا واقعہ ہے کل جو پیش آیا، اس سے ریلیٹڈ حکومت کے ساتھ سیکیورٹی کا پیرافرنیلیا ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس سارے کو ریویو کرنے، اور اس انسیڈنٹ سے جڑے جو انویسٹیگیشن پریلیمنری ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس میں جو چائنیز ایمبیسی ہے ان کو بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ یہ انویسٹیگیشن بہت جلد مکمل بھی ہوگی، اور اس میں ان کو اپ ڈیٹ بھی رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی سیکیورٹی کی سچویشن ہے، جو نیشنل ایکشن پلان جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ ملک کا امن واپس لوٹایا تھا، تمام صوبائی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، جہاں صوبوں نے لیڈ لی تھی اور ویژن دیا تھا، اور وفاق نے ان کو فیسیلیٹیٹ اور سپورٹ کیا تھا، اس کا نیشنل ایکشن پلان کا بھی فوری طور پر دوبارہ جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم نے ہدایت کر دی ہے، اور اس میں جو نیکٹا ہے، جو کاؤنٹر ٹیررزم نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے، اس کا فوری طور پر اجلاس بلانے کی بھی ہدایت ہو گئی ہے، جو کہ بلایا جائے گا، اور اس میں پورا نیشنل ایکشن پلان کا جو ایمبٹ ہے، صوبوں کے ساتھ بھی جو شراکت داری ہے، اور جس طرح صوبے اس کو پہلے لیڈ کر رہے تھے، وہی اسی کمٹمنٹ اور اسی جذبے کے ساتھ اس کو دوبارہ جو ریوائیو کرنے کی، اور اس کے اوپر پورا ایک ریویو اور جائزہ لینے کی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ میں آج ایک بہت امپورٹنٹ جو سول سرونٹ ڈائریکٹری ریٹائرمنٹ فرام سروس ہے، اس کا جو رولز 2020 بنایا جا رہا تھا، جس کا مقصد صرف بیوروکریسی کو پریشرائز کرنا، بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا، اس کی آرم ٹوسٹنگ کرنا، وہ مقصد تھا۔ تو اس کو کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام سروس رولز کو جو کہ اس وقت بنائے جا رہے تھے ایک خاص مقصد کے لیے، اس کو ریویو کیا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے، اور کوئی بھی ایسا قانون سازی یا ایسے رولز نہ بنے جو افسران کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ تو اس پہ نظر ثانی کے لیے کابینہ کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور کلائمیٹ چینج کی فیڈرل منسٹر شہری رحمان صاحبہ، اور ریلوے کے فیڈرل منسٹر خواجہ سعد رفیق صاحب پہ مشتمل یہ کمیٹی ہے، جو اگلی کابینہ کی میٹنگ تک فوری اس کے اوپر جائزہ لے کر 2 ہفتوں میں جائزہ لے کر یہ رپورٹ کابینہ کو پیش کرے گی، اور اس کے مطابق کابینہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد کابینہ نے جو موجودہ EOBI کے چیئرمین ہیں شکیل منگریجو صاحب، ان کی جو خدمات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو دینے کے حوالے سے منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے عاصم احمد کو بطور چیئرمین FPR تعینات کرنے کی بھی آج منظوری دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جس طرح دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا پچھلے 4 سال ہم نے دیکھا، اس میں وزارت داخلہ کو یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ تمام صوبوں کے ساتھ مل کر نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ سے ریویو کریں، اور اس کے اندر تمام صوبوں کو اسٹیک ہولڈرز کو انکلوڈ کر کے اس کے اوپر ایک جامع پلان دیں نیکٹا کے ذریعے۔
اس کے بعد جو پاور ڈویژن ہے اس کی ایک تفصیلی کابینہ کو بریفنگ دی گئی. آج صبح بھی جو پہلا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ایجنڈا تھا وہ پاور ڈویژن کے اوپر اور پیٹرولیم کے اوپر ایک بریفنگ لی گئی. اور اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کے حالات ہیں وہ میں کل بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتا چکی ہوں کہ جس وقت حکومت سنبھالی گئی تو 27 یونٹس بند تھے. 5,500 میگا واٹ بجلی کی جو ٹرانسمیشن ہے ترسیل وہ بند تھی فورسڈ آؤٹیجز کی وجہ سے، جو کہ مرمت نہیں ہو سکے ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے. اور باقی جو 4,500 ٹوٹل 11,000 کے قریب یہ بجلی جو سسٹم میں موجود ہے وہ پاکستان کی عوام کو نہیں دی جا رہی تھی. جو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنا کر گئے تھے وہ ان کو نہیں دی گئی. تو اس میں 2 ہفتے کے اندر نہ صرف ان پلانٹس کی مرمت ہوئی، ان 27 میں سے اب صرف آج کے ڈیٹا کے مطابق 4 یونٹس ایسے ہیں جو 7 یونٹس اور 3 پلانٹس ایسے ہیں جو رہ گئے ہیں جس کی فوری طور پر مرمت کی ہدایت دے دی گئی تھی. اور ابھی وہ بہت جلد وہ بھی سسٹم میں بجلی آنا شروع ہو جائے گی. 7 مئی کے بعد جو ایندھن اور فیول کی پرابلم ہے جو آدھی 11,000 میں سے بجلی نہیں مل رہی تھی، بند پڑی تھی پیداوار جو موجود ہے، وہ بھی انشاءاللہ 7 مئی کے بعد اس کی بھی جو نارملسی ہے وہ قائم کر دی جائے گی. کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہدایت کی تھی کہ مجھے 1 مئی کے بعد زیرو لوڈ شیڈنگ چاہیے. اس وقت سسٹم کے اندر 18,727 میگا واٹ بجلی پیداواری موجود ہے اور جس کے اندر اس وقت 500 سے 2,000 کی شارٹ فال آ رہی ہے جو ڈفرینٹ فیڈرز کے اوپر ہے. اور اس کی یہ جو مرمت والے پلانٹس ہیں اور فیول کی جو فراہمی ہے اس کے بعد بندوبست جو ہے اس کے بعد یہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی قابو پا لیا جائے گا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہوڈنگ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج کسان بھی مشکل میں ہے، جو ڈیزل کی ہوڈنگ کا مسئلہ ہے اس پہ بھی ہدایت جاری کر دی ہے اور اس میں کافی کمی بھی آئی ہے. آج ہمیں رپورٹس بھی ملی ہیں، صوبائی لیول پہ بھی ملی ہیں کہ جو پیٹرول پمپس جس پہ یہ ہوڈنگ جاری تھی تو ایڈمنسٹریٹو طریقوں سے ان کو اس کا جو خاتمہ ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان کی عوام کو بھی بالخصوص کسانوں کو جو ڈیزل کی فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آج میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتی ہوں، یہ تو تھا کہ کابینہ سے ریلیٹڈ جو بریفنگ تھی وہ ہو گئی. اب آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب جو 2014 میں کنٹینر پر تھے، 2018 میں RTS بٹھا کر مسلط کیے گئے اور 4 سال حکومت میں رہے. اس کے بعد اب 2 ہفتے سے دوبارہ کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہیں لیکن ان کی تقریر کی کیسٹ نہیں بدلی. اس وقت بھی وہ الزام لگاتے تھے کہ چور اور دوسروں پہ الزام، کرپشن کا الزام. جس وقت 4 سال حکومت میں رہے تمام کیسز بنائے، سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا. جہاں کرپشن کا کیس نہیں بنتا تھا وہاں ہیروئن کا کیس بنایا، جہاں کرپشن کا کیس نہیں بنتا تھا وہاں ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس بنایا، نیب کو استعمال کیا، FIA کو استعمال کیا. ہر سیاسی مخالف ان کی بچیاں ان کی بہنوں کو اس بدبودار احتساب کا نشانہ بنایا اور آخر کار 4 سال کے بعد ایک بھی الزام نہ منی لانڈرنگ کا، نہ کرپشن کا، نہ مس یوز آف اتھارٹی کا، نہ ایسڈ بیونڈ مینز کا ثابت نہیں ہوا. اور عدالتوں سے ان لوگوں کو جن پر یہ صبح دوپہر شام الزام لگاتے تھے وہ سرخرو ہوئے عدالتوں سے، ان کو بیلز ملی. یہاں تک کہ ان کی اس انتقام کی جب ایپیٹائٹ ہے وہ مکمل نہیں ہوئی تو انہوں نے NCA میں جا کر اپنے کاغذات دیے. وہ جو یہاں فرنٹ مین شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں ایک موصوف بیٹھے تھے جو بھاگ چکے ہیں ابھی اس وقت لیکن واپس لانا بھی آتا ہے، تو وہ انہوں نے NCA میں بھی وہ نیب کے کاغذات دیے، FIA کے کاغذات دیے، وہاں بھی ان کے منہ پر ان کے احتساب پر تماچے پڑے. لیکن ان کو آج بھی جب تقریر کرتے ہیں، آج کہہ رہے تھے کہ میں اس پر بھی آؤں گی لیکن آج بھی جو تقریر کرتے ہیں وہی کیسٹ، وہی تقریر. اب وزارت اطلاعات ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو ایک اچھا سپیچ رائٹر دیتے ہیں جو کم از کم آپ کو یہ بتائے کہ آج پاکستان کی عوام مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی کے سوال پوچھ رہی ہے، اس کے جواب میں تقریر لکھیں. کیونکہ 4 سال آپ اقتدار پر چمٹے رہے، مسلط رہے، تو یہ جو آپ آج الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ ان کا اتنا پیسہ باہر ہے تو کیوں نہیں وہ پیسہ پاکستان لائے. جن پر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں تو کیوں نہیں کرپشن ثابت کی
تمام ریکارڈ نیب کا FIA کا آپ کے پاس موجود تھا. آپ نے جب وہاں اداروں سے کچھ نہیں ملا, جب DG FIA نے کہا یہ کیسز نہیں بنتے بشیر میمن صاحب نے, آپ نے ایسٹ ریکوری یونٹ بنا لیا اور شہزاد اکبر صاحب کو وہاں رکھ دیا. شہزاد اکبر صاحب ڈائریکشنز دیتے تھے اب نیب کو کہ کس کو گرفتار کرنا ہے, FIA کو کس کو گرفتار کرنا ہے, کس کے اوپر کیسز بنانے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک الزام ثابت نہیں ہو گیا, اور آج پھر اسی منہ سے الزام لگا رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آج پاکستان کی عوام پوچھتی ہے کہ اگر چوری ہوئی تھی, اگر کرپشن ہوئی تھی, اگر منی لانڈرنگ ہوئی تھی, اگر بار پیسہ غیر قانونی طور پر پڑا ہے, تو 4 سال میں وہ کرپشن ثابت کیوں نہیں ہوئی, وہ پیسہ واپس کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے تھے, یہ الزام لگا رہے تھے. اور آج بھی یہی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں, یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کارکردگی صفر ہے. یہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو روز دھمکی, گنڈا گردی, اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ دے. استعفیٰ تو آپ کو دینا چاہیے تھا اس وقت جب اقتدار سے چمٹے ہوئے تھے اور 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا, 43,000 ارب کا قرضہ لیا, مہنگائی کی شرح 16% پر پہنچائی, ترقی کی شرح منفی کی, اور آج بھی وہ 2018 سے کم ہے. استعفیٰ آپ کو دینا چاہیے تھا. آپ نے کشمیر فروشی کی, استعفیٰ آپ کو دینا چاہیے تھا. اور آج الیکشن کمیشن آپ سے مانگے پوچھے سوال تو الیکشن کمشنر دے, چیف الیکشن کمشنر دے استعفیٰ کیوں؟ اور چیف الیکشن کمشنر آپ سے پوچھے فورن فنڈنگ 70 لاکھ ڈالر کا حساب مانگے منی لانڈرنگ کا, جو آپ کی جیبوں میں گیا, جو آپ کے پرسنل اکاؤنٹس میں گیا, جو اوورسیز پاکستانیز نے دیا, اور اس کے بعد جو غیر قانونی فنڈنگ جو آپ نے غیر ملکیوں سے لی اس کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا, جو اسٹیٹ بینک نے ڈیٹا الیکشن کمیشن کو دیا, وہ آپ کا فیصلہ آنے والا ہے. تو الیکشن کمیشن دے استعفیٰ اور کرائے الیکشن. کیوں کرائے الیکشن؟ الیکشن ہوں گے مقررہ وقت پر. عمران خان کو الیکشن نہیں, عمران خان کو شہباز شریف کی کارکردگی سے ڈر لگتا ہے. عمران خان کو شہباز شریف کے خدمت کے جذبے سے ڈر لگتا ہے. عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ 2 ہفتے میں چینی 85 روپے سے 70 روپے ہو گئی ہے. عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ 2 ہفتے میں آٹا 550 سے 400 روپے ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ آج لوگ میٹرو پہ باعزت طریقے سے جو 4 سال سے منصوبہ بند تھا وہ 5 دن میں چلا کر آج لوگ پشاور موڑ, فیض آباد, راول پنڈی, اسلام آباد سے جو 2-3 ہزار روپیہ ٹیکسی کا دے کر جاتے تھے آج میٹرو پہ باعزت سواری پہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کو بات پتہ ہے. اور عمران خان صاحب کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ جو بجلی لوڈ شیڈنگ, مہنگی بجلی, جو 27 پلانٹس بند تھے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, وہ 2 ہفتے میں پلانٹس بھی چل رہے ہیں, عوام کو بجلی بھی مل رہی ہے, لوڈ شیڈنگ میں کمی بھی آ رہی ہے. اور جس طرح 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر گئے تھے, آئندہ اگر 18,000 میگا واٹ بجلی بناتی شکل کوئی یاد نہیں کرے گا. ان کو اس بات کا پتہ ہے. اس لیے یہ جو ہے نا الیکشن کی گردان یہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اصل میں ان کو الیکشن نہیں چاہیے, اصل میں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر پاکستان یہ کوئلیشن گورنمنٹ اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہ گئے, وہ کوئلیشن گورنمنٹ جو وفاق کے حقوق کا بھی محافظ ہوگی اور جو پاکستان کے ریلیف کی بھی محافظ ہوگی. اور اگر یہ ترقیاتی منصوبے, اگر مہنگائی اسی طرح نیچے آتی رہی, اگر روزگار کے منصوبے پاکستان کی عوام کو مل گئے, تو عمران خان صاحب سے تو ابھی سوال ہو رہے ہیں, اس کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے الیکشن کمیشن کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی عوام کو بھی بتانا چاہتی ہوں اور عمران خان صاحب کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ خوف صرف شہباز شریف کی مقبولیت کا ہے, خوف صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے خدمت کے جذبے اور کوئلیشن گورنمنٹ کے خدمت کے جذبے اور ترجیحات کا ہے. الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوگا. اور جو IMF اور جو معیشت کے اندر دہشت گردی کی ہے, جس قسم کی دہشت گردی کر کے گئے ہیں, جو آج پاکستان کی عوام اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے, چاہے وہ بے روزگاری ہو, چاہے وہ مہنگائی ہو, چاہے وہ مفلسی ہو, چاہے وہ آٹا ہو, چینی ہو, بجلی ہو, گیس ہو, وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے آج مہنگی ہے. یہ ان کو بات پتہ ہے.
اس لیے اس پر تو کوئی تقریر نہیں, اس پر تو کوئی جواب نہیں. الیکشن کراؤ. کیوں کراؤ الیکشن؟ اور اگر الیکشن کرانے کا کوئی جذبہ رکھتا ہے نا تو وہ رکھتے ہیں جن کو یہ بات کا یقین ہے کہ اگر آر ٹی ایس نہیں بیٹھے گا, اگر ڈسکا کی دھند نہیں چھائے گی, اگر الیکشن کمیشن کے ڈبے نہیں اٹھائے جائیں گے تو پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون جو 2018 میں بھی الیکشن جیتی تھی اور انشاءاللہ اگلے آنے والے الیکشن بھی پاکستان کی عوام ان کو جیتنے دے گی. اس کے بعد کہتے ہیں میرے زمانے میں نہیں, کہہ رہے ہیں کہ میرا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے, میرا بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں بلیک آؤٹ نہیں ہوتا تھا. آپ کے زمانے میں بلیک آؤٹ نہیں ہوتا تھا؟ آپ کے زمانے میں بلیک آؤٹ نہیں, صحافیوں کی پسلیاں توڑی جاتی تھیں, صحافیوں کو گولیاں ماری جاتی تھیں, صحافیوں کو اغوا کیا گیا, صحافیوں کے پروگرامز بند کرائے گئے, چینلز کی بندش کرائی گئی, صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, صحافیوں کے اوپر نیب کے کیسز بنائے گئے, اور آج کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. ایک تو میڈیا کی سینسرشپ, جو میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی تھی وہ کس کے زمانے میں آ رہی تھی عمران خان صاحب؟ وہ آپ کے زمانے میں آ رہی تھی کہ جس کو جو کنٹرول نہ ہوا, جس کی عام ٹوسٹنگ نہ ہوئی, جس کی دھمکی سے کوئی چیز نہ چلی, میڈیا نے آپ کی یہ حکم ماننے سے انکار کیا, آپ کی غنڈہ گردی سے انکار کیا, آپ کی بدماشی سے انکار کیا, میڈیا ورکرز کو بے روزگار کیا گیا, میڈیا ہاؤسز کو معاشی طور پر کنٹرول کیا گیا اور انہوں نے لے آف کیا لوگوں کو. وہ صحافی جنہوں کے گھر میں آج روٹی نہیں ہے وہ آپ کے زمانے میں ہوا, وہ صحافی جن کو پہ تشدد ہوا, غنڈہ گردی ہوئی, وہ آپ کے زمانے میں ہوئی, وہ صحافی جن کے پروگرامز بند کیے گئے وہ آپ کے زمانے میں ہوئے. اگر اس ملک میں پاکستان کی عوام سے روٹی چھینی گئی, چینی چھینی گئی, آٹا چھینا گیا, مہنگی بجلی گیس دی گئی تو وہ آپ کے زمانے میں ہوا. اگر ملک کی 75 سالہ تاریخ میں کسی نے کشمیر کی طرف آنکھ اٹھا کر مودی نے دیکھا تو کشمیر فروشی آپ کے زمانے میں ہوئی. اگر ملک کے اندر آج معیشت تباہ ہے, اگر معیشت کو غلام بنایا گیا تو وہ آپ کے زمانے میں ہوا. اس لیے یہ لیکچر نہ دیں کہ آپ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا. پاکستان کی عوام 2 ہفتے پہلے کی بات بھولی نہیں ہے, ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں اور آپ کی غلاظت اور آپ کا گند صاف کر رہے ہیں ہم لوگ. اور اس کے بعد یہ جو ابھی آج وہ میرا خیال ہے 60-70 لوگ ہوں گے, چلو زیادہ سے زیادہ 100 کر لیں لاہور میں, اور جو باتیں کر رہے ہیں ابھی کھڑے ہو کر کہ میرے زمانے میں صحافت کتنی آزاد تھی, تو وہ صحافی میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں, میڈیا ہاؤسز بھی چل رہے ہیں, اور جو بات کرتے ہیں میرا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے, وہ بلیک آؤٹ ہو رہا آپ کا پاکستان کی عوام کر رہی ہے, پاکستان کی سیاست سے, جن کو آپ نے بے روزگار کیا ہے. میڈیا پہ آپ کا بلیک آؤٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ میڈیا آج کل جو حکومت ہے نہ وہ اظہار رائے پر پابندی پہ بلیو کرتی ہے, نہ وہ سینسرشپ پہ بلیو کرتی ہے. اور آج جب اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں بھی یہ بات اٹھائی گئی, اور اس میں فیصل جاوید صاحب نے جب پیمرا سے سوال کیا, کیونکہ وزارت جو اطلاعات ہے وہ ہمارے زمانے میں جب بھی ہوتی ہے پیمرا آزاد ہوتا ہے, اس طرح پیمرا جکڑا نہیں ہوتا جس طرح آپ کے زمانے میں تھا. تو اس سے ڈیٹا مانگا گیا جب, تو کوئی ڈیٹا نہیں تھا کہ کس کیبل کے اوپر بندش تھی. تو یہ جھوٹ, آپ کے جو جھوٹ ہے نا, وہ اب آپ جھوٹ بول بول کے سیاست نہیں کر سکتے. اب آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھال کر سیاست نہیں کر سکتے. اب آپ اپنی کارکردگی کا جواب دیں اور پھر سیاست کریں. اس لیے بلیک آؤٹ اور پاکستان کی سیاست سے ہو رہے ہیں. بلیک آؤٹ آپ کو پاکستان کی عوام کر رہی ہے. بلیک آؤٹ اگر آپ کو کوئی کر رہا ہے تو وہ آپ کی کارکردگی کر رہی ہے. آپ کا وہ اعمال نامہ جو پاکستان کی عوام کو دونوں ہاتھوں سے کارٹلز اور مافیا کو دائیں اور بائیں بٹھا کر لوٹا, وہ آپ کا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے. اس لیے پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ الیکشن کیوں کراؤ, کیونکہ ابھی تو 2 ہفتے کی کارکردگی, اور انشاءاللہ اس کابینہ کی, اس حکومت کی, تمام کولیشن پارٹنرز کی ترجیح صرف ایک ہے کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا جائے.
4 سال ہر شعبہ، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ پاکستان کی عوام ہو، ٹیچرز ہوں، نرسز ہوں، جو شعبہ جو ان کی معاشی دہشت گردی کا شکار ہوا ہے اس کو انشاءاللہ ہم ریلیف دیں گے۔ اور آخر میں کہہ رہے ہیں ڈونلڈ لو نے ایمبیسڈر کو بلا کر دھمکی دی، یہ تقریر فرما رہے تھے آج۔ وہ کاغذ اس لیے لہرایا جا رہا ہے کیونکہ وہ کاغذ جو لہرایا جا رہا ہے نا سازش کا، وہ اس لیے لہرایا جا رہا ہے کہ کارکردگی کا صفحہ خالی ہے، اس کے اوپر ایک لائن بھی نہیں ہے۔ 1 کروڑ نوکری میں سے 1 کروڑ نوکری بھی درج نہیں ہے۔ 50 لاکھ گھر میں سے اس صفحے کے اوپر ایک گھر بھی درج نہیں ہے۔ معاشی ترقی، مہنگائی کے وہ کالے انڈیکیٹرز ہیں جس کا آج پاکستان کی عوام خمیازہ بھگت رہی ہے۔ 1 میگا واٹ بجلی اس کارکردگی کے صفحے پر درج نہیں ہے، بلکہ جو بجلی تھی وہ ان سے مرمت نہیں ہو سکی۔ تو اس خالی صفحے کارکردگی کے اوپر سازش کا بیانیہ، وہ بھی جھوٹا، وہ کتنی دیر چلاؤ گے؟ کتنی دیر چلے گا؟ ڈونلڈ لو نے اگر دھمکی دی تھی تو پھر 7 تاریخ کو میٹنگ ہوئی تو 8 تاریخ کو دھمکی دی تھی اگر آپ کے بقول، تو 28 تاریخ کو یاد آئی، اور 16 مارچ کو اسی ڈونلڈ لو نے جو آپ کے مطابق دھمکی دی تھی، تو 16 مارچ کو کی نوٹ سپیکر کیوں بلایا تھا عمران خان صاحب؟ وہ تو دھمکی دے رہا تھا آپ کو۔ اور یہ کون سی دھمکی ہے؟ یہ کون سی انٹرنیشنل بیرونی دھمکی ہے جو آپ کو بلا کر، آپ کے سفیر کو بلا کر بتایا آؤ بتائیں ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی تو شرم کریں، کوئی تو آپ میں عقل ہونی چاہیے کہ یہ اس قسم کا جو بیانیہ ہے یہ نہ پاکستان کی عوام اس پہ یقین رکھتی ہے، اور آپ یہ کتنی دیر کاغذ جو ہے وہ لہرا لیں گے۔ بات یہ ہے کہ دھرنے میں فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی، کرسی پر مسلط رہ کر، معاشی دہشت گردی کر کر، ملک کو غریب کر کے، عوام کو بھوکا کر کے، عوام کو مفلس کر کے، کشمیر فروشی کر کے، گیس، آٹا، دوائی مہنگی کر کے، روٹی، آٹا، چینی عوام سے چھین کر، ملک کے لیے 43,000 ارب کا قرضہ چھوڑ کر، مہنگائی کی شرح 16% پر، ترقی کی شرح منفی سے 4% پر رکھ کر کہتے ہو سازش کوئی اور کر رہا ہے۔ اگر اس ملک میں کسی نے عوام کے خلاف کرسی پر مسلط ہو کر سازش کی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے۔ اس لیے یہ نہ کاغذ لہراؤ، وہ کارکردگی کا صفحہ بھرنے کی کوشش کرو جو پاکستان کی عوام اس خالی اور ان کو جواب دو کہ جو وعدے کیے تھے، جو دعوے کیے تھے، اس پہ بھی جھوٹ بولا۔ اپوزیشن سیاسی مخالفین کے خلاف تو جھوٹ بولا، جھوٹے الزامات لگائے، لیکن جو دعوے اور وعدے پاکستان کی عوام سے کیے تھے وہ صفحہ بھی خالی ہے۔ ان صفوں کو بھرو، ورنہ پاکستان کی عوام جس طرح تمہارا بلیک آؤٹ کرے گی تو پاکستان کی تاریخ میں بھی تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جی شاکر عباسی صاحب، نیو نیوز سے۔ میڈم این سی اے کے علاقے کے باوجود عمران خان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی گورنمنٹ کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور آج وہ 20 لاکھ لوگوں کو ان کے بعد لانے کی کال بھی دے چکے ہیں۔ اس کی جو مطالبہ ہے سپریم کورٹ میں اوپن سماعت کا، اس کی آپ کی گورنمنٹ حمایت کیوں نہیں کرتی کہ یہ قضیہ ختم اور ملک میں جو سیاسی استحکام ہے وہ ختم ہو؟ ملک میں بالکل کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے، عدم استحکام نہیں ہے کوئی بھی۔ ملک بڑا سکون سے حکومت اپنا کام کر رہی ہے، پاکستان کی عوام کو ہر روز ریلیف دے رہی ہے، پاکستان کی عوام کے لیے ہر روز خوشخبری ہے۔ پاکستان کی عوام جو پچھلے 4 سال جن دکھوں میں رہی اس میں سکھ کی نوید ہے، اور بالکل جمہوری حق ہے، آپ سڑکوں پہ بھی ہوں گے تو ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، آپ جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں، ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے۔ اس لیے یہ بالکل آپ اپنے دماغوں سے نکال دیں
انشاءاللہ 75 ایئرز گولڈن جوبلی پاکستان کی آ رہی ہے. ہم سب مل کر جشن منائیں گے, پاکستان کو ایک دفعہ پھر پرامن کریں گے. انتشار والے جو ہیں وہ اس وقت ملک پر مسلط نہیں ہیں, نفرت پھیلانے والے ملک پر مسلط نہیں ہیں. 75ویں سالگرہ پر انشاءاللہ عزم کریں گے کہ پاکستان اسی طرح ترقی کرے, خوشحال رہے اور آگے بڑھے, اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری سے چھٹکارا حاصل کریں گے. آپ سب بھی مل کر ادھر یہ نیگیٹیوٹی کی طرف فوکس کرنے سے بہتر ہے, آئیں سب مل کر پاکستان کی 75ویں سالگرہ سیلیبریٹ کریں آف انڈیپینڈنس. ثناء اللہ صاحب جان سے سر میڈم 2-3 سوال ہیں. ایک تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور میں 3-4 صحافیوں کو اغوا کیا گیا, ایک کو گولی بھی ماری گئی, افسر عالم کو, مطیع اللہ کو اغوا کیا گیا, اس کو بھی مارنے کا ارادہ تھا. اسد علی طور کے گھر میں گھس کے مارا گیا, اور آپ کمیٹیوں میں ڈیمانڈ کرتی رہی کہ ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے, نشاندہی بھی ہو گئی ہے. آپ کی حکومت کب ان کو گرفتار کرے گی؟ بالکل جی, یہ آج جی دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ میڈیا کی بات کر رہی تھی, میڈیا اونرز نے کارٹلز بنائے ہوئے ہیں, آپ کو شاید اندازہ ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا, اور آپ سے بھی ہم ملتے ہوں گے. لوگوں کی 2-2.5 سال پہلے کٹوتیاں کی گئی, تنخواہیں کر دی گئی, لوگوں کو نکالا گیا, آج تک کوئی بات نہیں ہوا, اور آج بھی وہ میڈیا مالکان کے کارٹل موجود ہیں, اور ابھی بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں. اور لاسٹ پریس کانفرنس میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی وزارت میں مختلف اداروں میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ کو بھرتی کیا گیا اور تباہ کی بھرتی کیا گیا, اور آج بھی لوگ بیٹھے ہیں. آپ کو میں نے بتایا بھی تھا, لسٹیں بھی ہیں, سب جگہ موجود ہیں, اور وہ رات کو شام کو کہاں کام کرتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے. ان کے ذمہ دار کون ہیں جنہوں نے ان کو بھرتی کیا, ان کو آپ نے 1.5 ہفتے میں کیا کیا؟ وہ انکوائریاں کی ہیں, پی ٹی وی میں ہے, باقی اداروں میں سب جگہ. اس کے لیے تو پوری ایک پریس کانفرنس چاہیے, لیکن میں کوشش کرتی ہوں. پہلا سوال اسکیپ نہیں ہونا چاہیے, کوشش نہیں ہونا چاہیے. نہیں سر, میں پورے سوالوں کے جواب دوں گی. پہلا آپ نے سوال کیا جرنلسٹ کی سیکیورٹی کا, اور جو واقعات آپ نے سائٹ کیے, میں نے بھی اپنی پہلی پریس کانفرنس میں یہ تمام واقعات سائٹ کیے تھے, اور اس کے اوپر بھی ایک واضح ڈائریکشن, آپ کل موجود بھی تھے جو پرائم منسٹر صاحب کے وہاں میٹنگ تھی, اس میں بھی یہ واضح ڈائریکشن ہے. بالکل یہ تمام کیسز ہمارے سامنے ہیں, جو سیکیورٹی اور سیفٹی کا بل بھی ہے. جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن تو ایک بات, لیکن اس کی جڑ کو ختم کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی اپنے مقاصد کے لیے, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے صحافیوں کے اوپر جو تشدد ہے, یہ بالکل ناقابل قبول ہے. اور اس کو کیسے ہم اس کی بندش کر سکتے ہیں, وہ آپ سب کے ساتھ مل کر, میڈیا ورکرز کے ساتھ, رپورٹرز کے ساتھ مل کر کوئی ایسا میکینزم بنانے کی ضرورت ہے جس کی ہم ترجیح جو ہنگامی بنیاد پر اس کو ہم کریں گے. اور جو سیکیورٹی اور سیفٹی کا بل ہے وہ ہیومن رائٹس کی وزارت کے اندر ہے میری, اس میں بھی کمپلیٹ ایک میٹنگ ہو چکی ہے, اور اس کو بھی ہم فوری طور پر فعال کریں گے. ویج بورڈ ایک بالکل غیر فعال ہوا ہے اس وقت, چیئرمین بھی غالباً اس کا ہے یا ابھی تک اس کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا, تو وہ بھی ہم کریں گے. اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اندر واضح طور پر ہم نے جتنے وہاں پی ایف یو جے کی بھی ریپرزنٹیشن تھی, میڈیا ہاؤسز کی بھی تھی, ان سب کے ساتھ مل کے جو آپ کے تنخواہوں کا مسئلہ ہے جو نہیں ملتی وقت پر, وہ ایسا میکینزم ہوگا کہ انشاءاللہ جو گورنمنٹ کا بزنس ہوگا اس سے سب سے پہلے آپ کو تنخواہ ملے گی. اور پھر آپ نے چوتھا سوال کیا کہ سوشل میڈیا, تیسرا سوال سوشل میڈیا پہ آپ نے یہ بات کی کہ 2018 میں جب میں منسٹر فار انفارمیشن تھی, ایک الزام کوئی یہ نہیں لگا سکا کہ ایک بھی سیاسی بھرتی ہوئی ہو, ایک بھی. حالانکہ نیب کو بھی چھوڑا گیا, ایف آئی اے کے بھی کیسز بنانے کی کوشش کی گئی کہ کہیں سے کوئی چیز مل جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ کوئی وسائل یا کوئی اختیار ایسا استعمال نہیں کیا گیا جس سے ریاست اور حکومت کمپرومائز ہو. لیکن انفارچونیٹلی اس دور میں ایسی سیاسی بھرتیاں ہوئی جو آپ کہہ رہے ہیں, بالکل لسٹ موجود ہیں, ان کو فلٹر بھی کیا گیا ہے. ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو ہے وہ پہلی قسط تھی اس کو فلٹر کرنے کی, جس کے اندر یہ تمام لوگ موجود تھے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتروں میں رات کو کام کرتے ہیں اور دن کو حکومت کو گالیاں دیتے ہیں اور ریاست کو گالیاں دیتے ہیں اور اداروں کو گالیاں دیتے ہیں. تو اس کا پورا تدارک کیا جا رہا ہے, اور جتنے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں جو اس قسم کی منظم اور آرگنائز کام کرتے ہیں اور ایک جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں بلکہ حکومت کے لیے نہیں, وہ حکومت پاکستان کے ملازمین نہیں رہیں گے. آخری بھی آپ کا ایک سوال تھا, یہ تو دو گئے تھے. اچھا چلیں, تھینک یو. خالد محمود صاحب ایکسپریس سے جی میں نے کہا ہے کہ بالکل اس کو ترجیح فوری بنیاد پر لیا جائے گا اور ایکشن لیا جائے گا.
जो है क्या उन केसेस की नैब यही अदालत तहकीकात करेगा या इसको खत्म किया जाएगा? देखिए, इसमें वाज़िया तौर पे प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बात कह चुके हैं, उनसे भी सवाल बहुत होते हैं कि जिसने एक पाई भी मुल्क की चोरी की है या लूट मार की है, कानून उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम उसको कानून के कटहरे में लाएंगे। ये बहुत बात वाज़िया है कि यहाँ इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं होंगी, जो भी बात होगी वो कानून के दायरे में होगी, वो इंस्टीट्यूशंस करेंगे। FIA मौजूद है। मैं आज ये ऐलान नहीं करूँगी कि कल कौन गिरफ्तार हो रहा है, जो 4 साल होता रहा है। मैं नैब को कोई डायरेक्शन नहीं दूंगी या वज़ीर आज़म हाउस में बैठा कोई शख्स FIA को डायरेक्शन नहीं देगा कि आज राना सनाउल्लाह को पकड़ लो या आज शाहिद खकान अब्बासी को गिरफ्तार कर लो। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन जहाँ जहाँ गलत काम हुआ है, हुकूमत का, नेशनल एक्सचेकर का पैसा ज़ाया हुआ है, लूट मार हुई है, वो सब का जवाब देना पड़ेगा। अगर फरूख साहब ARY से मैडम ये पूछना था कि इज़हार डार साहब को पासपोर्ट जारी हुआ है या नहीं और वो वतन वापस आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि उनके हवाले से एक फैसला भी था। तो इसी तरह से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनकी वतन वापसी है कि बिल्कुल वतन उनका है, वतन वापस भी आएंगे। पासपोर्ट उनका हक था, उनको मिला। ये छोटी ज़हनियत की हुकूमत मुसल्लत थी। कोई कानून पाकिस्तानी को उसके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से महरूम नहीं कर सकता और उसी के तनाजुर में उसी कानून के मुताबिक उनको उनके पासपोर्ट्स मिले। जब उनका दिल करेगा पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान उनका मुल्क है, यहाँ आने से भी उनको कोई नहीं रोक सकता। यासर मलाका दुनिया से जी मैं आज अभी कुछ ही देर में तफसीली प्रोग्राम, मैंने अभी कर्टन रेजर तो इशू कर दिया है। कल इंशाल्लाह 2 बजे यहाँ से रवानगी है और बहुत ही स्ट्रेटिजिक, क्योंकि सऊदी अरेबिया हमारा बड़ा दरीना दोस्त है और जो दौरा है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप्स की तरफ हम वज़ीर आज़म की और सऊदी अरब की जो क़यादत है उसका एक विज़न है और उसी के मुताबिक जो पाकिस्तान की आवाम के लिए और वहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके रिलीफ के लिए, लेकिन ऐसी स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप्स जो एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रियल जोन को, ट्रेड को तक़वियत दे, इस किस्म की स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप्स के लिए हम इंशाल्लाह वहाँ जा रहे हैं। उसकी तमाम तफसीलात मीडिया को प्रोग्रामिंग के लिए और कवरेज के लिए आज दे दी जाएगी। फहीम साहब 92 से इसमें ये इत्तला भी है कि पाकिस्तान को इस वक्त चूँकि बिजली बुरान का सामना है, बहुत शदीद किस्म का है, हालात में आ रही है। तो ये भी इम्कान है कि पाकिस्तान ने डिमांड की है सऊदी अरब से कि वैसे पेट्रोल फराहम कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान के मामलात को आसान हो सके। देखिए, ये कबल अज़ वक्त है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि हर वो चीज़ जो कि एक स्ट्रेटिजिक विजन की तरफ जाए बल्कि वन ऑफ ना हो, उसकी तरफ फोकस है। थोड़ा सा फोकस इस वक्त तरजीहात जो हैं वो लॉन्ग टर्म है। फोकस ये है कि वन ऑफ चीज़ ना हो, लेकिन जैसे आपको मैंने पहले कहा कि हर तरह के हालात में सऊदी अरेबिया गमी में, खुशी में, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह जो सऊदी अरेबिया का दौरा है वो भी बहुत कामयाब दौरा इंशाल्लाह होगा। आखिरी सवाल, 1 मिनट इधर। मैडम साहब आखिरी सवाल 92 से। मैडम 2018 में इलेक्शन हुए, आपकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान का जो मैंडेट है वो जारी है, सिलेक्टेड है। 6 महीने पहले तक आपकी जमातें यानी कि PDM की जमातें सारी कहती थी कि नया इलेक्शन करें। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि वो मैंडेट भी असली हो गया है, हकीकी हो गया और असम्बलियाँ भी असली हो गई? मैडम इसके साथ ही रहने आईनी अदम एतमाद हुआ है। पार्लियामान ने उठाकर बाहर फेंका है एक नालायक नाअहल चोर टोले को। आइन के मुताबिक इमरान खान साहब अपने इत्तेहादियों का, अपनी जमात के लोगों का जो एतमाद है उन्होंने खोया और पार्लियामान ने उनको उठाकर बाहर फेंका। पाकिस्तान की आवाम ने उनको मुस्तरद किया है। और कुछ मैडम एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि आपने जिस तरह मीडिया वर्कर्स की और जर्नलिस्ट की बात की, मतलब 3-4 साल से पिछले जो गुजरे हैं उसमें मतलब हाउसिंग फाउंडेशन का जो जर्नलिस्ट कोटा था हमारा 2%, जिसका मैंने आपसे पिछली दफा भी आपसे जिक्र किया था, उसका अभी तक वो ये पता लगा कि वो फाइल ही गुम हो गई। तो उसके बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि मतलब 2015 से जो लोगों ने पैसे जमा कराए हैं तो उससे उनका क्या कसूर है जिनको अभी तक मतलब ये नहीं पता लग रहा है कि उनका मुस्तकबिल क्या है। पहले जी आप आए थे मेरे पास और इसके ऊपर मैंने अपनी सेक्रेटरी साहिबा को भी हदायत जारी की है। वो मुझे ईद के बाद, क्योंकि मैं कल जा रही हूँ, एक पूरा डेटा देंगी और इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के उस मसले को हल करेंगे। थैंक यू मैडम।